حضرت سعید بن عامر گورنر. اور میں اکثر کہتا ہوں اسی دھرتی پر یہ وہ نور والے لوگ تھے جنہیں میرے رسول نے نور عطا فرمایا تھا. یہ ہے تربیت میرے نبی پاک کی. حضرت عمر نے گورنر کی طرف دیکھا, فرمایا بتائیں جناب آپ کی شکایت آئی ہے. پہلی شکایت یہ ہے کہ آپ پہلے فجر کے وقت ملتے تھے, اب اشراق چاشت میں ملتے. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور اگر آپ نہ ہوتے کوئی اور پوچھتا تو میں کبھی نہ بتاتا. حضور میری مجبوری یہ ہے کہ میری بیوی بیمار ہو گئی ہے اور معذور ہو گئی ہے ٹانگوں سے. میں غریب آدمی ہوں, نوکر نہیں رکھ سکتا. اس بھلی مانس عورت نے 30 سال میری نوکری کی ہے, اب وہ بیمار ہو گئی ہے تو کیا میں اس کو چھوڑ دوں؟ میں سویرے اٹھ کے اپنے گھر میں جھاڑو دیتا ہوں, برتن دھوتا ہوں, آٹا گوندتا ہوں, روٹی پکاتا ہوں اور اپنی باوفا بیوی کے منہ میں لقمے ڈالتا ہوں. حضور وہ پخانہ پیشاب کرتی ہے تو وہ بھی میں صاف کرتا ہوں. وہ میری ذمہ داری جو ہوئی تو ذرا دیر ہو جاتی ہے. بس پہلے سوال کا جواب آیا تو لوگ کہتے ہیں ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. پھر کہا آپ کی دوسری شکایت یہ ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں. تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے حضور کاش یہ لوگ مجھے رسوا نہ کرتے, کاش سرعام نہ پوچھتے تو میرے اور میرے رب کا راز تھا, یہی بہتر تھا. فرمایا کہہ چکا ہوں نا غریب ہوں, جوڑا ایک ہی ہے میرے پاس. ٹھنڈ کا موسم ہے تو ہفتے میں ایک دن کپڑے دھو کے خشک ہونے کو ڈال کے بیوی کے کپڑے پہن کے بیٹھا رہتا ہوں, اور ذرا شام ہو جاتی ہے باہر آنے میں تو کیا کروں, نہیں آ پاتا. کہا تیری تیسری شکایت یہ ہے کہ تو رات کو نہیں ملتا, صرف دن کو ملتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں اپنی سفید داڑھی جناب سعید بن عامر نے زور سے پکڑ لی. کہنے لگے عمر یار ادھر دیکھنا ہے کوئی بال کالا, سفید نہیں ہو گئے سارے, اس کا مطلب ہے پھل پک گیا, پتہ نہیں مالک کب بلا لے. گناہوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے, سارا دن مصلے پہ بیٹھ کے مالک کو مناتا رہتا ہوں. اس کو کہتا ہوں یہاں پردے رکھے ہیں تو وہاں بھی میرے پردے رکھنا. میں ساری رات دن میں نے رکھا ہوا ہے مخلوق کے لیے, رات رب کے لیے رکھی ہے. عمر کیا کروں, وہاں بھی تو جانا ہے نا, نہیں مل پاتا. حضرت عمر کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں. فرمایا چل چوتھی بات بتا. کبھی کبھی بے ہوش کیوں ہو جاتا ہے روتے روتے, تو پھر رونے لگے. کہنے لگے حضور میں نے 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا ہے, جب 40 سال کے گناہ یاد آتے ہیں تو پھر مجھ سے صبر نہیں ہوتا, اور سوچتا ہوں اگر ایک گناہ کا پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا, من آنم کے من دانم, پتہ تے سارا ہے سردار نو کیتیاں دا. اور جب 40 سال کی خطائیں یاد آتی ہیں تو رو پڑتا ہوں اور سوچتا ہوں اگر مالک نے کھڑا کر کے پوچھا تو جواب کیا دوں گا. عمر میرے لیے دعا کر, رب میری 40 سال کی خطائیں بخش دے. حضرت عمر رونے لگے. جناب سعید بن عامر کہنے لگے بڑی باتیں ہو گئیں, میرے بڑے پردے کھل گئے, چل اب میری سزا کا اعلان کر میں جاؤں. عمر اب بتا, میں نے جواب دے دیا, اب شکایات پر سزا کا اعلان کرنا میں جاؤں. تو حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے کہا اے اللہ مجھے اس طرح کے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما. اے اللہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اس طرح کے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما. یہ میرے بھائی میرے رسول کے یہ تھے وَقَانُوا يَتَّقُونَ, پرہیز. میرا مضمون اور تھا, رہتا چلا جا رہا ہے. یہ متقی لوگ تھے, یہ پرہیزگار تھے, یہ ہے جن کو قرآن کہتا ہے اَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک لڑکا باندھ کے لایا گیا رسیوں سے. حضور جن ہے اس پہ. وہ لڑکا بڑی عجیب و غریب باتیں کرتا, اس کے ماں باپ بھی ساتھ آئے. باپ پردہ, ماں کی شان میں اس نے کوئی بے ادبی کر دی تو مفتی اعظم کھڑے تھے, تب حضور دم کر دے, جن ہے اس پہ. حضرت مفتی اعظم دم کرنے لگے تو اس نے اپنی اماں کو پتہ نہیں کیا کہا, تو مجھے لے کے جاتی ہے, دیکھ لوں گا میں تجھے. ماں کی بے ادبی کی تو مفتی اعظم نے ایک تھپڑ مارا بچے کے منہ پہ جس پہ جن تھا, رسیوں میں تھپڑ مارا. وہ تھپڑ مارنا تھا, جن دور ہو گیا. حضور غوث اعظم کے نائب تھے,
وقت کے اولیاء کے امام تھے مفتی اعظم. اب بچہ صحیح ہو گیا, رسیاں کھل گئیں, گھر چلا گیا. شام کو غلاموں سے کہنے لگے چلو اس بچے کے گھر چلے. اس کے گھر پہنچے, دروازے پہ دستک دی تو گھر والے باہر آ کے حضور آپ ہمیں حکم دیتے, فرمایا بچے کو بلاؤ. بلایا, فرمانے لگے بیٹے سے ٹھیک ہے؟ کہاں ٹھیک ہے. فرمانے لگے اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دے, میں نے تجھے تھپڑ مار دیا تھا, معافی دے دے. کہا حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا بیٹے تیرا علاج یہ تھا, ایک تو ماں کی بے ادبی کر رہا تھا, دوسرا تیرے اوپر آسیب تھا, تھپڑ نہ مارتا تو آسیب جاتا نہ, تو میرے ایک تھپڑ سے رخصت ہو گیا. لیکن مسلمان کو تکلیف دینے کا مطلب نبی پاک کو تکلیف دینا ہے. مجھ سے نمازیں نہیں پڑھی گئیں, میرے دل پہ اتنا بوجھ تھا, بڑی مشکل سے میں نے اپنی عبادت کی ہے 5 وقتہ, مہربانی کر. یہ تھے متقی لوگ, متقی پرہیزگار, ذرا بھی اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے تھے. ان اولیاء کی محبت ضروری ہے, ان اولیاء کی محبت, ان کا پیار یہ بہت ضروری ہے. یہ ولی بڑا کچھ دیتے, ان کی محبت بڑا کچھ عطا کرتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں, قرب دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ آئے, یہ باتیں سنایا کرے. حضور باہر نکلے نا, اکیلے ہیں, نیا محبوب کی تشریف آوی ہے مدینے میں. تو حضور مدینے کی سرحد پہ باہر سیر کرنے آئے. ایک بوڑھی اماں ہے, سامان باندھ کے بیٹھی ہے. حضور نے فرمایا اماں کدھر جا رہی ہو؟ کہنے لگی میرا میکہ ہے, یہ 7 گاؤں ہے, باغ جہاں ختم ہوتے ہیں مدینے کے وہاں میرے میکے کا گاؤں شروع ہوتا ہے, میکے جا رہی ہوں. فرمایا کیوں, کیا ہوا؟ حضور کو جانتی نہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, نقل کفر نہ باشد. کہنے لگی مدینے میں ایک جادوگر آ گیا ہے مدینے میں, اور کہنے لگی توبہ توبہ, جو اس کے پاس گیا اسی کا ہو گیا ہے, پتہ نہیں کیا منتر پڑتا ہے, معاذ اللہ, اور بڑا مسئلہ ہے, سب نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے. بیٹا میں نے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑنا, لہذا میں مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہوں. مجھے لوگ بتاتے ہیں وہ گلیوں میں گھومتا ہے, میں تو اندر سے کنڈی لگا لیتی ہوں. کس کے خلاف باتیں کر رہی ہے؟ حضور سن رہے, اور حضور مسکرا رہے ہیں کہ اماں سادی ہے, اور دیکھو کیا کری. تو حضور فرمانے لگے اچھا, اور کوئی چہرے پر کسی قسم کی محبوب کے پریشانی نہیں, کوئی غصہ نہیں, تو یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی وزن ذرا زیادہ ہے, اٹھانے والا مل جائے تو مجھے چھوڑ آئے, یہ تھوڑا سا تو ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا چل میں ہی چھوڑ آتا ہوں, چل. اب سارے رستے وہ بوڑھی اماں کہتی ہے میں شکوے ہی کرتی گئی. میں نے کہا سنا ہے سعد بن عبادہ بھی خراب ہو گیا ہے, سنا ہے میں نے کہ اب وہ ایوب انصاری بھی بگڑ گیا ہے, سنا ہے فلانے کو بھی اس نے کہا. تو سارے رستے شکوے, رسول پاک سارے رستے کوئی گفتگو. آپ بھئی سامنے باتیں ہو رہی ہے, سامنے تو تیرے پشت پیچھے ہوتی ہیں تو بگڑ جاتا ہے. کوئی آ کے بتاتا ہے پتہ نہیں اس نے مسالہ ہی لگایا ہو اپنے پاس سے, پتہ نہیں ایک ہوئی ہو 4 اس نے پاس سے لگا لیے, تو بگڑ گیا. اور مینوں کہتا ہے وہ حضور کے سامنے کہہ رہی ہے فلانا بھی خراب ہو گیا فلانا, اور بڑے بڑے سخت جملے. بی بی شادی تھی, جو منہ میں آیا کہتی گئی, حضور سنتے گئے, رستہ بتاتی گئی. کوئی کتنی دیر کا, گھنٹوں کا سفر طے ہوا. جو اس نے گھر بتایا وہ گھر آ گیا. رسول پاک نے گٹھڑی اس کے گھر کے اندر رکھی سامنے, فرمایا اماں میں جاؤں؟ بوڑھی اماں پہلے بولتی رہی, اب کہنے لگی ہائے تو نے نام تو بتایا ہی نہیں, میں نے تو تمہیں کبھی دیکھا ہی نہیں مدینے میں, کون ہو؟ حضور نے فرمایا اماں تیرا کام ہو گیا نا, نام چھوڑ, بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے بھی نام ہو ہی جائے. نہیں نہیں, تو کسی عظیم ماں کا بیٹا لگتا ہے, تو کسی اعلیٰ خاندان کا ہے, کیا بات ہے تیرے باپ کی, تو کسی ہو درود تجھ پہ بھی آمنا, تیرے لال پہ بھی سلام, ہو درود تجھ پہ بھی آمنا, تیرے لال پہ بھی سلام, تو کسی اعلیٰ, بتا تو صحیح. حضور نے فرمایا اماں پھر ملیں گے, پھر بات کریں گے, ابھی تو نہیں نہیں تو بتا. حضور فرمانے لگے اماں تو سن کے تجھے تکلیف ہوگی, نہیں نہیں تو بات تو کر. حضور نے فرمایا اماں چھوڑنا, تیرا کام ہو گیا. مسکراتے جا رہے, لاڈ لڑا رہے. کہنے لگی نہیں میں تو نہیں جانے دیتی, نام بتا. میرے حبیب نے رخ پھیرا, حوصلہ کر کے سن. پھر کیا؟ فرمانے لگے میں وہی ہوں جس سے ڈر کے تو بھاگ آئی ہے. سودا لینے کے لیے بازار گئے اور ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے. فرمایا میں وہی ہوں جس سے ڈر کے تو, میں وہی تو ہوں جس کو تو سارے رستے کوستی آئی ہے, جادوگر کاہن اور نہ جانے کیا کچھ کہتی, وہی تو ہوں. یہ لفظ کہے تو اماں پہ سناٹا سا چھا گیا, سکتے میں آ گئی.
میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اماں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، میں جادوگر ہوتا تو تیرے اوپر چل نہ جاتا، میں کاہن ہوتا تو تجھ پہ اثر نہ ہوتا، کتنے گھنٹے تو میرے ساتھ نہ پریشان نہ ہو، اور تم ایک رہ آرام سے اگر واپس بھی آنا ہو تو بے فکر ہو کے آنا، میں کوئی جادو شادو نہیں کرتا۔ یہ کہہ کے میرے رسول نے رخ پھیرا، چیخ مار کے پیچھے سے روئی، کہنے لگی بیٹا میرا کوئی نہیں، پر تیرے رنگ میں نے سارا ہی ادب دیکھ لیا ہے، بھائی میرا کوئی نہیں، پر میں نے لذت کا جو انداز تیرے اندر دیکھا ہے یہ بھائی میں نہیں، شوہر میرا فوت ہو گیا ہے، لیکن میں نے جو چھتری تیرے انداز میں دیکھی ایسے کوئی سہارا نہیں دیتا۔ رونے لگی، حضور کا دامن تھاما، فرمایا اماں اب تو کیا چاہتی ہے؟ کہتی ہے سونیا یہاں تک سامان تو اپنی مرضی سے لایا ہے، اب واپس میری مرضی سے لے جا، واپس میری مرضی سے لے جا، میں کتنی بیوقوف ہوں، اس سے بھاگ رہی ہوں جو رحمت للعالمین بن کے آیا ہے، اس سے بھاگ رہی ہوں جسے اللہ نے ساری دنیا کے لیے امن کا جھنڈا دے کر بھیجا ہے۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی اشکشوئی کی، غیروں کی مدد فرمائی، غیروں کی مدد فرمائی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو درس دیا کہ تمہیں درد دل کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کس لیے؟ درد دل کے لیے، اشک شوئی کا فریضہ سر انجام تھے۔ تو دیکھیں نا، مزدور کو سہولت نہیں کرنی اور محفل نعت میں 50,000 دے دینا ہے، کیا کون سا دین ہم نے اوڑھ لیا ہے؟ ہم نے جو ہے وہ، اور ناراض نہ ہوئیے گا، یہ اس کو اللہ جانتا ہے، اس میں کوئی مطلب کی بات نہیں۔ قاری صاحب کے پاس 4 سوٹ نہیں آنے چاہیے، مسجد کے اندر اے سی لگاؤ، وہ اے سی کی ضرورت قاری صاحب کو نہیں ہوتی، ان کو تو اجازت ہی نہیں رات میں اس کے سونے کی، اپنے لیے سارے خرچے ہیں، لیکن جہاں ضرورت ہے اس پر لوگوں کی توجہ۔ ناراض نہ ہوئیے گا، یہ ہمارا فہم ہے، یہ ہمارا طرز حیات ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشک شوئی کا فریضہ سر انجام دینے کی، اور کیا خوبصورت لفظ ارشاد فرمائے میرے نبی نے، حضور نے فرمایا کسی ایک غریب کی مدد کر، اللہ تجھے رمضان کے 10 اعتکاف کرنے سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہنا میں کسی کے کام لگ گیا ہوں تو میرا کام رہ جائے گا، فرمایا تو اللہ کے بندوں کی مدد کر، اللہ تیری مدد فرمائے گا۔ اور میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے کسی غلام کی ایک پریشانی دور کر دے، اللہ کا رسول وعدہ کرتا ہے قیامت میں تیری 70 پریشانیوں کو دور کر دیا جائے گا، 70 پریشانیوں کو دور کر دیا جائے گا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ بھی اس کی مدد پہ رہتا ہے، اور جب بندہ بھائی کی مدد چھوڑتا ہے اللہ بھی اس کی مدد چھوڑ دیتا ہے۔ کنویں سے پانی نکلے گا تو نیچے سے تازہ آئے گا، اگر اوپر سے نکالو گے نہیں تو نیچے سے تازہ اپنا سرمایہ، اپنی صلاحیتیں، اپنے تعلقات اگر تم کسی غریب کی مدد پر خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں اور وسعت عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں اور وسعت عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک فضل کرے اور اللہ ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ کبھی نہ مہینے میں ہفتے میں ایک بار کسی ہسپتال کا وزٹ کیا کریں، سرکاری ہسپتال کا، اور دیکھا کریں جا کے حالات کس طرح کے، دیکھا کریں۔ بڑے لوگ زکوٰۃ کے نام پر بڑا کچھ اکٹھا کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنی تنظیمیں کتنے بورڈ لگے ہوئے ہیں، لیکن جب ہسپتال بنتے ہیں تو غریب آدمی اس زکوٰۃ والے ہسپتال میں بھی الٹا قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ وہ جو خالی ٹیسٹ اس نے کرانا ہوتا ہے نا ان کی لیبارٹری سے، اس کو بھی وہ پکڑتا ہے تو اس کے ہاتھ کو کرنٹ لگتا ہے، اتنا سخت عالم ہوتا ہے۔ اور پھر وہ جو کیس ہیں کہ جاؤ پہلے لکھا کے لاؤ، ناظم صاحب لکھ کے دیں کہ تجھے زکوٰۃ لگتی ہے۔ یہ سرکاری اسپتالوں کے اندر پہلے آئیں گے، جو آپ کو زکوٰۃ کی کمیٹی کا ممبر ہے وہ لکھ کے دے گا کہ تجھے زکوٰۃ، یعنی پہلے تجھے رسوا کریں گے، گلی گلی تیری تذلیل کریں گے کہ تو غریب کیوں پیدا ہوا ہے، تیری تذلیل کریں گے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ تجھے کوئی گولی فری دینی ہے کہ نہیں دینی۔ یہ حالت ہو گئی ہے ہماری، خدا را دائیں بائیں دیکھیں، زیادہ تو نہیں تو ایک بیمار کا تو ہم علاج کرا ہی سکتے ہیں نا، بولیے ایک آدمی کا تو ہم ذمہ اٹھا ہی سکتے ہیں نا، ایک غریب کی کفالت تو کر ہی سکتے ہیں نا، ایک آدمی کی اشک شوئی تو کر ہی سکتے ہیں نا، ایک بندہ ہی اگر ہم اپنے ذمہ لے لیں تو میرا خیال ہے زمانے سے غربتیں اور پریشانیاں چھٹنے لگیں گی۔ میرے عزیزوں، رمضان کا مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، محبت کا مہینہ ہے، خلوص کا مہینہ ہے، اس پر خاص کر توجہ کریں، خاص کر توجہ کریں دائم، اور بالخصوص رشتہ داروں میں سب سے زیادہ کدھر دیکھنا ہے؟ بولے کام تھوڑا مشکل ہے نا اس لیے آپ زیادہ نہیں بولتے، رشتہ داروں میں دیکھنا ہے۔ اور سب سے پہلے اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے
اس پر سب سے پہلے نظر کریں. دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.